بعض علماء نے اس کا دوسرا مفہوم بھی لکھا ہے
ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن قرآن کریم کے نزول کی نسبت جس شہر کو سب سے زیادہ حاصل ہے وہ مکہ اور مدینہ ہی ہے. خال آیتیں ہیں کہ ان دونوں شہروں کے علاوہ دوسری جگہ نازل ہوئی، ان کی تعداد بہت کم، لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے مکی یا مدنی. جی اس لیے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، وہ کہیں بھی نازل ہوئی. تو بہرحال تو مکہ اور مدینہ کی افضلیت کی ایک بڑی وجہ یہ کہ وہاں قرآن نازل ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں گے سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. تو رمضان کی عظمت اور فضیلت بھی قرآن ہی کی وجہ سے. سال کی جو مختلف راتیں ہیں ان راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی. یہ کیوں افضل ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اسی رات میں نازل کیا. تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی افضلیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا. اور فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، لامحدود ہے، لیکن ان فرشتوں میں سب سے افضل جو فرشتے ہیں مشہور 4 فرشتے ہیں، اور ان چاروں میں بھی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے جو دیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا. حضرت جبرائیل کو بھی افضل الملائکہ ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ وہی قرآن لے کر حضور کے قلب مبارک پر نازل کرتے تھے. نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ روح الامین ہی یہ قرآن لے کر آتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ کیجیے اور بھی دیکھتے چلے جائیے کہ جو شہر جس میں قرآن نازل ہوا وہ شہر تمام دنیا کے شہروں میں سب سے افضل. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل. جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کے سردار. جس فرشتے کے ذریعے قرآن نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار. جس امت کو یہ قرآن ملا یہ امت تمام امتیوں سے افضل. تو جس حافظ کے سینے میں یہ قرآن جمع ہو جائے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا وہ کسی سے کمتر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے حافظ قرآن کو ہمیشہ اپنا مقام اپنا مرتبہ یاد رکھنا چاہیے. حافظ ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑی عظیم سعادت مندی کی بات ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے. یہ ہم خود سے نہیں ہو گئے، یہ ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں قبول کیا. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری اور کسی کی؟ وہ چاہے تو اپنے قرآن کی حفاظت تو کسی سے بھی کرا لے. وہ تو اپنے نبی کی حفاظت مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کے انڈے سے کرا سکتا ہے. اس کو تو یہ قدرت حاصل ہے. تو وہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں. ہم خوش نسبت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کے لیے ہمیں قبول کر لیا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی اعزاز نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے اس نعمت کے ملنے کے بعد ایک حافظ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہ کام کو یہ کرے کہ ہر وقت اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک دولت اور نعمت سمجھے، بار بار اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، نوافل پڑھ کر اللہ سے شکریہ ادا کرے کہ اللہ ہم اس لائق تو نہیں تھے کہ اس قرآن کو ہمارے سینے میں آپ جمع کرتے. یہ محض آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو کم سے کم اس کے لیے قبول کیا ہے. تو جب آپ نے ہمارے سینے میں قرآن کو جمع کر دیا ہے تو آپ اس کو باقی بھی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی بنا دیجیے. یہ اللہ سے مانگے، یہ اللہ سے مانگے کہ ہم کو ایسا بنا دیجیے. آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دیتے. اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جتنا اللہ سے انسان مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اور کوئی نہیں مانگتا ہے تو اللہ پھر اسے چھوڑ دیتے. تو
تو ایک حافظ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر وہ فخر محسوس کرے، خوشی محسوس کرے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ جمع کر کے اس پر فخر کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جو عظیم دولت ایسی ہے کہ جس کے ملنے پر انسان کو خوشی منانی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن. ہمارے بھائیوں نے اس آیت کو کسی دوسرے موقع کے لیے طے کر دیا کہ اس سے عید میلاد النبی ثابت کرنا شروع کر دی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت قرآن کے بارے میں نازل ہوئی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن کے ملنے پر تمہیں بجا طور پر فخر محسوس کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. هو خیر مما یجمعون، کہ دنیا کی جتنی چیزیں لوگ اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں، روپے، پیسے، بنگلے، گاڑی، فلاں اور فلاں، ان تمام کے مقابلے میں کوئی چیز اگر ایسی ہے کہ جس کے ملنے پر انسان خوشی منائے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم. اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار یہ عین شریعت کے مطابق. لہذا ایسے موقع پر اجتماعات کا منعقد کرنا، دعا کرنا، دین کی باتیں کرنا، یہ کوئی رسم نہیں، رواج نہیں، بلکہ شریعت میں گناہ مطلوب ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی عظیم دولت ہے. بلکہ ایک جگہ تو بڑی عجیب بات میں نے دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی بندہ زمین کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ سے سٹا دیتے ہیں، اس کے لبوں کو فرشتے چومتے اور کہتے ہیں کہ واہ اے انسان، کیا تیری قسمت ہے کہ جس کام کو ہم فرشتے نہیں کر سکے وہ تم کر لی. کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ قرآن کی تلاوت پر قادر نہیں. یہ عجیب بات، یہ قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، معمولی چیز تھوڑی. یہ قرآن بھی وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے. اللہ کے صفت کلام کا یہ مظہر ہے. آپ نے پڑھا ہوگا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو بڑا اختلاف ہوا تھا کہ یہ قرآن حادث ہے یا دائی ہے، کیا ہے. اس پر جو لمبا اختلاف ہوا اس کی بنیادی وجہ یہی. بہرحال بات دوسری طرف جائے گی. تو یہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، جن حضرات نے اس کو قدیم کہا ہے اس کی بنیاد یہی کہ یہ اللہ کا کلام نفسی، اور کلام نفسی حادث نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے. تو یہ کلام نفسی قدیم، یہی تو وہ چیز ہے دنیا میں جو عین، جس کو عین اللہ بھی نہیں کہہ سکتے اور غیر اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ سب غیر اللہ ہے. نبی بھی غیر اللہ ہے، لیکن قرآن وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس کو مکمل غیر کہنا درست ہے یا نہیں. اس لیے کہ یہ کلام نفسی، اور کلام نفسی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو گئی وہ قدیم ہو جاتا ہے، وہ حادث نہیں ہو سکتا، وہ فانی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی عظیم چیز صرف حضرت جبرائیل قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بقیہ دوسرے فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ان کو قدرت نہیں ہے. مفتی عبداللہ صاحب سے ایک منظور سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے منہ سے ٹرین نکل جائے، ہیرے جواہرات نکل جائیں، یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ تعجب ناک بات یہ ہے کہ انسان کے منہ سے اللہ کا کلام نکل جائے. یہ وہ کلام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی کانپ جاتا، تھرا جاتا. تو جس کلام کی عظمت کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، ایک 8 سال 10 سال 12 سال کا بچہ اس کو برداشت کر رہا ہے، وہ اپنے سینے میں جمع کر لے رہا ہے، یہ معمولی بات ہے. کہ اللہ کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس کے منہ کو چومتے ہیں اور آپس میں رشک کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ وہ کام کر رہا ہے جو ہم فرشتے بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ حضرت جبرائیل کے ذمہ وحی لانے کی ذمہ داری تھی، اس لیے اللہ نے
اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تو نبی کو سناتے کیسے؟ لہذا دوسری کسی مخلوق کو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ نے یہ طاقت اور قدرت نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے کلام کو اپنے منہ سے ادا کر سکے۔ اس سے بڑی سعادت ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ جب اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا کیا حفظ قرآن کے بعد، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام کا حامل بنائے۔ اب وہ یہ سمجھے کہ ہم عام بچوں کی طرح نہیں، اور ہماری جو ذات ہے وہ عام بچوں سے ممتاز ہے۔ اب جس طرح دوسرے بچے آپس میں لڑتے پھرتے ہیں، ریتو کرتے ہیں، گالن گلوچ سے بھی کبھی کبھی کام لے لیتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم وہ نہیں، اب ہماری پہچان دوسری ہے۔ پہلے ہماری پہچان ہمارے نام سے، والد کے بیٹے سے ہوتی ہے، اب ہماری پہچان اللہ کے قرآن کی نسبت سے ہوتی۔ اب مجھ کو حافظ کہا جائے، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حافظ قرآن کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنا نام اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے اپنا نام حافظ بتایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں حافظ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو حافظ کہا ہے۔ اچھا، یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا کام کرے تو وہ نام اس کو دے دیا جائے، بلکہ یہ جرم ہوتا ہے۔ آپ ڈی ایم کا کام خوب کریں، اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اور کوئی آپ کو ڈی ایم کہنے لگے، یہ جرم ہوتا ہے۔ آپ ڈی ایم کا کام صبح سے شام تک کریں، ڈی ایم نہیں بن سکتے۔ سی ایم کا کام صبح سے شام تک کریں لیکن سی ایم نہیں بن سکتے۔ پی ایم کا کام صبح سے شام تک کریں، پی ایم نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ قرآن کا یاد کر لینا اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم کام ہے کہ جس شخص نے اس کو یاد کیا، اللہ نے پہلا اعزاز اور اکرام تو اس کو یہ دیا کہ اپنا نام اٹھا کے دے دیا کہ میرے بندے، جو نام اب تک میرے لیے استعمال ہوتا تھا، لو یہ نام میں نے تم کو دیا، آج سے اس نام سے مجھ کو بھی پکارا جائے گا اور تم کو بھی پکارا جائے گا۔ معمولی بات ہے۔ اب اس بچے کو کیا کہا جائے گا؟ حافظ کہا جائے گا۔ جبکہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلا حافظ اللہ۔ ہم کو یاد ہے کہ جس سال ہم دارالعلوم دیوبند میں افتاح کے سال میں تھے تو آپ پہلا سبق تھا جس دن ہم لوگ کا پہلا سبق، تو مفتی حبیب الرحمان صاحب حیدرآبادی ہم لوگ کے استاد تھے، تو وہ جب آئے پڑھانے کے لیے تو ان کی تنقیدی تقریر ہوئی پہلے دن، اس میں ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ جملہ سننے کے بعد مجھ کو، ویسے تو تمام ساتھیوں نے اس بات کا احساس کیا، لیکن میرا اپنا جو احساس تھا، ہم لوگوں کو یہ احساس، داخلہ ہوا تو افتاح میں تو بڑی خوشی ہوئی، اور دارالعلوم میں افتاح میں داخلہ ہونا یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ جو بچے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کیسی خوشی ہوتی ہے بچوں کو۔ تو لیکن اس دن جب پہلا مفتی صاحب کی جو تقریر ہوئی، یقین جانیے کہ دل میں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے جو ہم لوگ کو سکھایا، سمجھایا، بتلایا، تو اس میں انہوں نے ایک تنقیدی گفتگو میں یہ کہا کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بننے جا رہے ہیں، کون سی ذمہ داری آپ کے اوپر آ رہی ہے؟ یہ وہ ذمہ داری آ رہی ہے، کل تک اللہ تعالیٰ جس کام کو کرتے تھے اور جس کام کو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے کروایا ہے، جس نام کے ذریعے، وہ نام اور وہ کام اب آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے قرآن کی آیت استدلال میں پیش کی، یستفتونک، لوگ اے نبی آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ فتویٰ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ مفتی سے۔ جی، یستفتونک فی النساء، قرآن میں جگہ جگہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو فتویٰ دے رہا ہے۔ تو یہ فتویٰ دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ۔ تو سب سے پہلا مفتی کون ہوا؟ جی، اللہ۔ اور اس اللہ نے اپنے کو اس نام سے منسوب کیا، اور اس کے بعد نبی سے جگہ جگہ اس اعتبار سے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجیے، آپ ان کو فتویٰ دے دیجیے۔ ایسا دیکھا تم، آپ سے لوگ فتویٰ پوچھیں، آپ بتا دیجیے کہ اللہ یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو کل تک فتویٰ اللہ دیتا، اب اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ دیجیے۔
اور اب یہ کورس پورا کرنے کے بعد یہ کام اب آپ لوگوں کے سر آئے گا، یہ کام اب آپ کو کرنا ہے. آپ اندازہ کیجیے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی. بہت سی باتیں انہوں نے سمجھائی اس میں یہ بھی کہا کہ ایک مفتی کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی کتاب کو دیکھ کر، حوالہ دیکھ کر دوسری کتاب کے حوالے سے کوئی بات نہ لکھے، کوئی بات نہ کہے، جو کہے پکی بات کہے. مفتی صحیح صاحب تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے ان کو پوچھا تھا کہ حضرت اگر علامہ ابن حجر کوئی بات لکھے تو کیا ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کوئی بات نقل کر سکتے ہیں؟ جیسے ابن حجر نے لکھ دیا کہ حدیث میں یہ آیا ہے، تو کیا ہم اس کو حدیث کہہ کے بیان کر سکتے ہیں؟ تو مفتی صحیح صاحب نے کہا کہ میرے استاد نے مولانا مہدی حسن صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں ابن حجر نہیں، ابو الجبل بھی کہے تو مت ماننا. وہ تو ابن حجر ہے، ابو الجبل بھی کہے تو مت نقل کرنا جب تک اپنی آنکھ سے دیکھنا. اس لیے آ جائیں کہ دنیا کے اندر بے شمار حدیثیں جس کو حدیث کہہ کر مارکیٹ میں مشہور کیا گیا ہے. لوگ اس کو حدیث کہہ کے سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر محفوظ ہوتے ہیں، لیکن آپ تحقیق کیجئے تو وہ حدیث نہیں. نبی کی طرف اس کی نسبت بالکل غلط ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری طرف منسوب کر کے کوئی غلط بات کہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کیا بنائے؟ جہنم میں بنائے. لیکن کتنی سینکڑوں حدیثیں ہمارے معاشرے میں اچھے اچھے مقررین کے ذریعے، اچھے اچھے علماء کے ذریعے حدیث کہہ کے بیان کیا جاتا ہے. اس پہ نعتیں بنائی جاتی ہیں، لوگ شوق سے سنتے ہیں، سناتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، ایک بڑھیا کی آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، فلاں فلاں، اس طرح کے واقعات سنتے ہیں. کئی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ کیوں نہیں؟ اگر بیان کیا جائے تو پوری فہرست ہے. غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کے نام سے ایک کتاب ہے. 300 سے زیادہ حدیثیں جو ہمارے مقررین کی یہاں بہت مرغوب ہے، ہمارے ناطقاں کو جس پر بہت نذرانے ملتے، حدیث میں اس کا کہیں دور دور تک کوئی ثبوت نہیں. حب الوطن من الایمان حدیث سنایا جاتا ہے، کئی حدیث میں اس کا آتا پتہ نہیں. کتب العلم ولو کان بالصین، کتنا شوق سے بتایا جاتا ہے ان کی فضیلت میں، کہیں حدیث میں موجود نہیں. اس طرح کی سینکڑوں حدیثیں جس کو ہم حدیث سمجھ کر سنتے ہیں، سناتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری کہ ہم کسی بات کو اگر حدیث کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہو تو آپ نے گویا الزام لگایا. ایک حافظ اگر غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس طرح نازل کیا ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو گویا اس نے اللہ رسول پر الزام لگایا، حضرت جبرائیل پر الزام لگایا، اور اس الزام لگانے والے کا انجام بڑا خطرناک. اس سے یہ معمولی بات نہیں، ایک چیز ہمیں مل گئی ہے، لہذا ہمیں اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. لہذا حافظ کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم عام انسانوں کی طرح، عام صحابیوں کی طرح اب نہیں رہے. ہمارا مقام مرتبہ ان سے بہت بلند ہے. ابھی ایک زمانے کے بعد یہ اتفاق ہوا کہ اس بچے نے کئی سورتیں مسلسل پڑھی. یہ بچہ پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات آپ حضرات کے برکت سے ذہن میں آئی. اس بچے نے قل یا ایھا الکافرون سے شروع کیا تھا، سورہ ناس تک پڑھا. ادھر سے آپ نے غور کیا کہ اس میں کتنی سورتیں ہوئی؟ سورہ کافرون سے لے کر سورہ ناس تک 6 سورتیں. ان 6 سورتوں میں آپ ذرا غور کیجیے، قرآن کی ترتیب بڑی عجیب ہوتی ہے، روئی نہیں ہوتی کوئی چیز. گہرائی سے پڑھیے تو وہی وجہ سمندر ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ 6 جو صورتیں ہیں نا، ان 6 صورتوں میں 4 صورتوں میں قل آیا. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 4 صورتوں میں قل آیا نا، 2 صورتوں میں کیوں نہیں آیا؟ 6 صورتیں پڑھی، 4 میں قل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ فرما دیجیے، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجیے. اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے. لیکن ان 2 صورتوں میں اذا جاء میں نہیں کہا، تبت یدا میں نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے قل اذا جاء نصر اللہ، قل تبت یدا ابی لہب. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. اس میں کون سا استبعاد کی کوئی بات نہیں. عربی کے گرامر کے اعتبار سے کوئی غلطی تو پیدا نہیں ہو جائے گی. جس طرح قل یا ایھا الکافرون ہے، اسی طرح قل تبت یدا ابی لہب ہو، تب اس میں کیا غلطی؟ جی کوئی معنی نہیں بدلتا، بات بھی وہی.
نبی بھی کہیں گے تو اللہ کے کہنے ہی سے کہیں گے. لیکن ان 4 صورتوں میں اللہ نے کل کہلوایا، لیکن سورۃ تبت یدا میں اور اذا جاء میں نہیں کہا. اچھا ان دونوں، اچھا اللہ چاہتے اور نبی چاہتے تو ترتیب بھی ایسی ہو جاتی کہ چاروں کل والی ایک ساتھ ہو جاتی، اب بغیر کل والی الگ ہو جاتی. تو قل یا ایھا الکافرون کو پہلے رکھوا دیا، پھر بیچ میں 2 بغیر کل والی کو لایا، پھر لگاتار 3 کل والی. کیا راز ہے اس میں، کیا حکمت ہے؟ قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حکمت سے فائدے سے کام نہیں. وہ کوئی نہ کوئی علمی نقطہ ضرور ہوتا ہے. بہرحال اس میں بہت سے نقطے نکل سکتے ہیں. ابھی اس کی تلاوت کے وقت میرے ذہن میں ایک نقطہ جو آیا، جو کہیں دیکھا تھا کسی وقت، وہ اس کی برکت سے، اس قرآن کی مجلس کی برکت سے میرے ذہن میں آیا. اس میں اللہ تعالیٰ اصل میں حافظ قرآن کو 2 باتیں بتانا چاہتے ہیں. اگر غور کیجیے، جن 2 صورتوں میں نہیں آیا ہے نا کل، ان صورتوں کے مضمون کو دیکھیے کہ کیا ہے. ان صورتوں کے مضمون پر غور کیجیے. اس میں ایک صورت ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری صورت ہے تبت یدا ابی لہب. دونوں کے مضمون پر غور کیجیے گا نا تو ایک بڑا باریک نقطہ اس سے نکل کر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں جو مضمون بیان کیا ہے نا، یہ مضمون وہ ہے جو غیب سے تعلق رکھتا ہے، جو ابھی ہوا نہیں، آئندہ ہوگا، اور اس کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. لا يعلم الغیب الا هو وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس میں گویا ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مضمون ایسا ہے جو انسان اپنے طور پر اس کو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت نبی کی طرف نہیں کر. اس لیے کہ نبی اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اس طرح آئے گی تو لوگ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ غیر جانتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کل نہیں کہا، ڈائریکٹ اپنی طرف سے مضمون بیان. تو ایک تو یہ تھا کہ دین نہ کو، جو چیز تمہارے بس میں نہ ہو اس کو اپنی طرف منسوخ نہ کرو. ایک نقطہ اس میں یہ کہ جو ہم نہیں جانتے، جہاں تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں، اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے بیان نہ کرو. اس لیے کہ کل کے بعد اگر کہا جاتا تو یہ نبی کی طرف منسوخ ہوتا. تو ایک بات تو یہ کہ اس صورت میں جو مضمون تھا وہ مضمون وہ ہے جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی واقف نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھا، اس کو نبی کی طرف منسوخ نہیں کیا. اور دوسری بات جو اصل اس مجلس میں مجھے کہنی ہے اس حافظ کے لیے، وہ یہ ہے کہ دوسرا جو مضمون ہے نا، اس میں ایک گناہ ابو لہب کے لیے بد دعا دی گئی. دیکھیے بد دعا دی گئی نا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کو بد دعا دی گئی، اس کی تباہی، اس کی بربادی کی بد دعا دی گئی. تو گویا ایک نبی کسی کو بد دعا دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ نبی کی طرف یہ نسبت ہو کہ نبی بد دعا کر رہے ہیں. بد دعا تو کرنا تھا، تباہ تو اس کو کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کل کا سلسلہ شروع کیے تھے، جو اپنی طرف سے نبی کو حکم دے رہے تھے، یہ جب بد دعا کی بات آئی تو اللہ نے نبی کی ذات کو بچا لیا کہ نہیں آپ مت دیجیے، میں دے رہا ہوں. اس لیے کہ آپ اگر کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ دوسرے کو بد دعا دے رہا ہے. اس لیے اللہ نے نبی کو اس الزام بد دعا سے بچا لیا اور ڈائریکٹ اپنی طرف سے یہ بد دعا کے کلمات مانگے. پتا چلا کہ صاحب قرآن کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ حق موقع پر بھی اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات نکالے. اور نبی کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، حامل قرآن ہے. آپ ہی کے اوپر تو قرآن نازل ہوا. لہذا ایک حافظ کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم کو کوئی برا بھلا بھی کہے، کوئی بد دعا بھی دے، کوئی گالی بھی دے، کوئی کچھ کہے گی، تو ہم وہ لفظ اپنی طرف سے استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو چونکہ اللہ نے نازل کر دیا، اب نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کریں، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کی نبی کی طرف نہیں بولے. نبی کو اس سے روکی. اور اس کی مثالیں شریعت میں بہت سی ہیں کہ بہت سے موقع پر شریعت سکھانے کے لیے بھی اگر کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہوئی جو نبی کے شان کے خلاف ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کا حکم دیا ہے یا پھر صحابہ کو اس کے لیے استعمال کیا. اب جیسے قطعیت کا حکم بتانا تھا
کہ اسلام میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا؟ یہ بھی تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چوری کا عمل نبی کے لیے تو مناسب نہیں ہو سکتا تھا نا. اس لیے اللہ نے اس کے لیے صحابی کو استعمال کیا اور نبی کے ذریعے اس کا حکم بیان کیا. اسی طرح زنا میں سنساری کا مسئلہ تھا، اس کے بغیر شریعت کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ عمل کرتا تو نبی کے شان کے مطابق بھی نہیں. اس لیے اللہ نے اس کے لیے ایک صحابی کو استعمال کرایا اور پھر نبی کے ذریعے اس کا حکم بیان کیا. تو کوئی بھی ایسا کام جو نبی کے ذات عالی کے مناسب نہیں ہے بیان کرنا تو اس کا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ نے یہ حفاظت کی کہ اپنے نبی کی ذات کو اس سے بچا لیا. تو پتہ چلا کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی ایک عجیب شان ہے، ایک مقام ہے. تو یہ تبت یدا اس میں کل نہ لا کر اس بات کی طرف بڑا اشارہ موجود ہے کہ ایک حافظ قرآن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ گندگی کو گندگی سے نہ بھولے. اب عام طور پر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں پہلے وہی گالی دیا تھا اس لیے ہم دے دیے، پہلے وہ مارا ہے اس لیے ہم مارے. نہیں، اگر پہلے کتا کاٹے تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں بولی ہم بھی کاٹیں گے اس کو؟ نہیں نا. لوگ کہیں ارے وہ کتا ہے اس کا کام کاٹنا ہے، تمہارا کام کاٹنا نہیں تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا. تو اسی طرح ہم پیشاب کو پیشاب سے دھل کر پاک نہیں کر سکتے، ہم گندگی کو گندگی سے دور نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ہم جیسے کو تیسا جواب نہیں دے سکتے. نہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، لہذا ہم کو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے. ہمارا عمل ہمارے مقام کے اعتبار سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ کو پتا تھا کہ جائیں گے وہ تو بدتمیز ہے، بدتمیزی والی گفتگو کرے گا. جی تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا ادھر سے سن کے آدمی غصے میں آ جائے، جذبات میں آ جائے اور نالے پر ڈالا جڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجتے وقت حضرت موسیٰ ہارون دونوں کو روک کر کہا اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ سرکش تو ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا قولا له قولا لینا، تم نبی ہو، تم داعی ہو. اس کی بدتمیزی اپنی جگہ، لیکن تم کو اپنا مقام اور مرتبہ نہیں بھولنا ہے. قولا له قولا لینا، تم نرمی سے گفتگو کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. یہ قرآن کی یہ ساری چیزیں ہمارے عبرت اور سبق کے لیے. ہم کو ویسا نہیں دنیا ہے، کون کیا کر رہا ہے یہ اس کا ذاتی عمل ہے. ہم کو وہ کرنا ہے جو ہمارے شان کو دکھا ہے، ہم کو اس سے بچنا ہے جو ہمارے شان کو زیب نہیں دیتا. اس لیے ہم کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہے. اس لیے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی ہے کہ اس زمانے کے اندر بہت سی چیزیں ہم لوگ کیونکہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اب ایک دینی گروپ کوئی بنا دیا جاتا ہے، کوئی بھی میسج آ گیا ہنسی مذاق کا لوگ اس میں بھیج دیتے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں. ہم عالم ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی میسج صرف اس لیے بھیج دینا کہ لوگ اس کو سن کر ہنس دیں گے؟ یہ ٹھٹھا اور استہزاء کے لیے کوئی میسج بھیجنا ایک عالم کے شان کے مطابق ہے؟ جی اللہ کے رسول نے جہنمیوں کی علامت میں سے ایک یہ بتایا ہے کہ وہ کوئی بات صرف ہنسنے کے لیے کہے. جی ایک آدمی کے جہنمی ہونے کی ایک نشانی اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ وہ کوئی بھی بات صرف ہنسانے کے لیے کہے. اور آج کامیڈی کرنا ایک فن بن گیا ہے، لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں. یہ ایک فن ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ ہنسیں. اس ہنسانے کا پیسہ لے. کوئی علمی بات اس انداز سے کہا جائے تو اس میں ایک علمی نقطہ بھی ہو، لوگ ہنس بھی دیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے. یہ مزاح یہ تو اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے. لیکن کوئی مزاح محض مزاح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول کے مذاقوں کو اگر آپ دیکھیے تو اس مزاح کے اندر کتنا علمی نقطہ بھی مذاق بھی ہے اور اس میں ایک علمی نقطہ بھی ہے، ایک سبق بھی. اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی آئے دیہاتی اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ تھک گیا ہے اور مجھے دور سفر پہ جانا ہے، اب میرا اونٹ چل نہیں پا رہا ہے، مجھ کو ایک اونٹ دے دیجیے، میں سفر میں لے کے جاؤں، میری مدد کیجیے. اور وہ دیہاتی اکثر کسی کے ساتھ تھے. حضور نے کہا کہ بھائی میرے پاس اونٹ کا ایک بچہ ہے، تم کہو تو دے دو. وہ ناراض ہو گئے کہ مجھے اتنا دور سفر میں جانا ہے، آپ بچہ کہہ رہے ہیں لے جاؤ، تو بچہ لے کے میں کیا کروں؟ تو حضور اس کو ہے اور کہیں کہ جو بھی اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹی کا بچہ ہی ہوگا. کیا بڑا ہو جانے کے بعد تو بچہ نہیں رہے گا؟ آدمی بوڑھا بھی ہو جائے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہے. حضرت مولانا عبدالحق صاحب
وہ بتا رہے تھے ہم لوگ بیٹے کے ساتھ کہ ابھی بھی میں گھر جاتا ہوں تو میری ماتا دروازے پہ کھڑی رہتی ہے انتظار میں، کوئی پوچھتا ہے کہ بہن یہاں کیوں کھڑی ہو، تو میرا بیٹوا آ رہا ہے. بتائیے وہ 70 سال میں ماں کے لیے ہوئی نہیں. تو آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے بڑوں کے لیے تو چھوٹا ہی ہے. تو حضور نے کہا کہ جو بھی اونٹ میں دوں گا تو کسی نہ کسی اونٹ کا تو بچہ ہی ہوگا نا، تو اس بچے پر تم کو غصہ کیوں آ گیا؟ ایک بڑھیا آئی کہ اللہ رسول میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ رونا پیٹنا شروع کر دی، رونے لگی، چیخنے لگی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہی کہ میں تو حضور سے گئی تھی دعا کرانے کے لیے، حضور نے تو ایسی پر دعا دے دی کہ میں جنت ہی میں نہیں جا پاؤں. تو بہت رو رہی تھی. صحابہ آ کے حضور سے پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ایسا ایسا معاملہ ہے. تو حضور نے ہنستے ہوئے کہا کہ ارے اس بیوقوف کو بتا دو کہ جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، وہ جوان بن کے جائے گی. یعنی بڑھاپے کی عمر تو کوئی نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اس وقت اس کی جو عمر ہوگی تو بالکل جوانی والی عمر ہوگی. تو میری مراد یہ دیکھیے اس میں مزاح بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے. ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. مزاح میں بھی حضور اگر کوئی بات کرتے تھے تو اس بات سے کتنی باتیں نکلتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، صرف ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ پرندہ تھا، ٹھیک، وہ لے کے کھلا رہے تھے، وہ مر گیا تھا، رو رہے تھے. تو حضور وہاں سے گزرے تو پوچھتے پیچھے یا ابا عمیر ما فعل ہو گئے، مشہور حدیث ہے. ٹھیک، یہ جملہ حضور نے مذاق میں کہا تھا جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دی کہ ابو عمیر تمہاری کبوتری کے کیا ہوئی. حضرت شیخ محمد زکریا صاحب نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ تقریباً 150 سے زیادہ مسئلے اس حدیث سے نکلے. اس مذاق والی ایک حدیث 150 سے زیادہ مسئلے. بلکہ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ تمام مسائل کا استنباط کیا جائے تو ان کی تعداد 350 سے زیادہ ہو جاتی ہے. ایک مذاق کا ایک جملہ ہے لیکن اس میں کتنا علم بھرا ہوتا ہے. تو مذاق اگر علمی انداز کا ہو، مذاق ہو تو یہ بہرحال مطلوب ہے، لیکن صرف ہنسنے کے لیے کوئی بات کہی جائے، کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں علماء کی توہین ہو رہی. ہمارے پاس آیا، ہم دوسرے کے پاس ہنسنے کے لیے بھیج دیے، یہ بات مناسب نہیں. یہ ہمارے شان کی طرح ہے. یہ دوسروں کے لیے چیز اچھی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. اس کے ایک حافظ کو، ایک عالم کو اپنا مقام اور مرتبہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دوسرے کچھ کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے. اس لیے بہرحال یہ مجلس بہت قابل مبارک بات مجلس ہے. اللہ تعالیٰ اس حافظ کو بھی، اس کے والدین کو بھی، بلکہ اس مدرسے اور مدرسے کے اساتذہ کو، اس پورے علاقے کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کو خیر کا، ہدایت کا اور ہم سب کے لیے آخرت کی بہتری کا اس کو ذریعہ فرمائے. بس آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ بقیہ کے طالب علم یہاں ہیں وہ بھی محنت کریں اور اس حدیث صاحب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس حافظ سے میری گزارش ہوئی کہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے اور کام بہت سا باقی. قرآن کو ہم نے یاد تو کر لیا لیکن اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں. اس لیے ابھی تعلیم کا سلسلہ ابھی باقی ہے، اس کو جاری رکھیں. یہ نہیں کہ اب تو ہم حافظ صاحب ہو گئے، اب تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، کہیں امامت کر سکتے ہیں. نہیں، تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، عالم بننا ہے، از خود اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرنی ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو، اس کے ترجمے اور تفسیر کو خود سے سمجھ سکیں، پڑھ سکیں. علماء کی نگرانی میں اس علم کو حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے اپنے آپ کو کامل اور مکمل نہیں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایک قرآن کی تکمیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام